لندن میں نواز شریف پر نامعلوم نقاب پوش افراد کے حملے کی کوشش۔ سابق وزیراعظم حسن نواز کے دفتر میں موجود تھے۔ اسحاق ڈار، حسن نواز، حسین نواز اور عابد شیر علی بھی ہمراہ تھے۔ نقاب پوشوں نے حسن نواز کو دھمکیاں دیں اور دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ لندن پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف کا نواز شریف کو فون، لندن دفتر پر ہونے والے واقعے پر افسوس کا اظہار۔ مریم نواز نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ نواز شریف سے دوران حراست کھلواڑ کرنے والے اب تک باز نہیں آئے۔ ہوٹل میں کمرے کا دروازہ توڑا، نواز شریف پر حملے کی کوشش کی۔ خدا کسی کو کم ظرف اور بزدل دشمن نہ دے۔ نیب اپنا کام درست انداز میں نہیں کر رہا، 22 سال ہو گئے صرف چھوٹوں پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، بڑوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ کی تقریب سے خطاب۔ ہماری بھی نیب فنکشن کر رہی ہے تقریباً 22 سالوں سے، لیکن کرپشن کے اوپر قابو نہیں پا سکتے۔ وجہ یہ کہ ہم چھوٹے لوگوں کو پکڑتے ہیں۔ چائنیز نے ہمیں یہ بتایا کہ اصل میں اوپر کی کرپشن کو ہاتھ ڈالتے ہیں تب ایک ملک میں کرپشن کم ہوتی ہے۔ نیب اپنا کام درست انداز سے نہیں کر رہا، 22 سال ہو گئے صرف چھوٹوں پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، بڑوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ یونٹ 2 کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں منصوبے کو نعمت قرار دے دیا۔ آج کل نیب کے خلاف ایک منظم اور جارحانہ پراپیگنڈا ہے۔ مثبت تنقید کا ہمیشہ خیر مقدم کیا ہے، آپ مثبت تنقید بے شک کریں، لیکن جب آپ کی تنقید بلا جواز ہوگی اور اس میں قانون، آئین اور نیب کے لاز کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اکثر تنقید ہی وہ اصحاب کرتے ہیں جن کو نہ آئین کا پتہ ہے، نہ قانون کا پتہ ہے، نہ نیب لاز کا پتہ ہے، لیکن جب وہ روسٹرم پر آتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی نیب کا لا بڑا بھیانک اور ڈریکونین لا ہے۔ جو بھی روسٹرم پر آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ فکرہ اسے ضرور کہنا ہے۔ ہم پر تنقید وہ کر رہے ہیں جن کو آئین کا پتہ ہے، نہ نیب قوانین کا۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کا نام لیے بغیر وزیراعظم کے بیان پر رد عمل، کہا نیب کے خلاف جارحانہ پروپیگنڈا جاری رہا ہے، مثبت تنقید ضرور کریں، بلا جواز نہیں۔ ہچکولے کھاتا تخت لاہور بڑے سیاسی حملے سے بچ گیا، پنجاب میں سیاسی پارا گرنے لگا۔ جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کا ایک بار پھر لچک کا مظاہرہ، ترین کے حمایتی ارکان اسمبلی کا بزدار قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ کی ترین گروپ کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی، آئندہ بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے رقوم کے اجرا کا وعدہ بھی کر لیا۔ جہانگیر ترین گروپ حقیقت ہے، افواہوں میں کوئی صداقت نہیں، وزیر اعلیٰ سے جو بات ہوئی ہے اس پر مکمل مطمئن ہے۔ ترین گروپ کے سعید اکبر نعانی کی میڈیا سے گفتگو، کہا شفاف انکوائری ہوئی، اس کا جو بھی نتیجہ آئے گا قبول ہوگا۔ نعمان لنگڑیال نے کہا وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا جہانگیر ترین سے ناانصافی نہیں ہوگی، ہم پی ٹی آئی کا حصہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ جس طرح میری قوم، میرے پاکستانی جس طرح آج فلسطینیوں کی حمایت کے لیے نکلے اور جس طرح انہوں نے ان کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں اس کی آج نشاندہی کی اور اس کی مذمت کی، میں آپ کو سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نہتے فلسطینیوں کے اوپر جس طرح کی بمباری کی گئی، جس میں بچے مارے گئے۔ ایک دن آئے گا فلسطینیوں کو اپنا ملک ملے گا، اسرائیلی فوج نے نہتے فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے۔ وزیراعظم کا پاکستانی قوم کو فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی پر خراج تحسین، کہا جب سے اسرائیل بنا پاکستان کا ایک ہی موقف رہا ہے۔ ملک بھر میں سرکاری سطح پر یوم یکجہتی فلسطین منایا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی زیر صدارت ارکان اسمبلی کا پارلیمنٹ ہاؤس سے اقوام متحدہ کے دفتر تک احتجاجی مارچ۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں۔
نماز جمعہ کے اجتماعات میں فلسطین کے لیے خصوصی دعائیں۔ یہودیوں کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، اسرائیل نے ایک بار پھر قبلہ اول پر دھاوا بول دیا۔ صہیونی فوج کی مسجد اقصی میں نمازیوں اور فتح کا جشن منانے والوں پر فائرنگ اور شیلنگ، خواتین اور بچوں سمیت 20 افراد زخمی۔ بیت المقدس کے صحن میں صحافیوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ اقوام متحدہ کا جنگ بندی پر خیر مقدم دھرا کا دھرا رہ گیا۔ گیارہ روزہ جارحیت کے دوران صہیونی فوج نے 50 درسگاہوں کو تباہ کیا، 6 اسکول مکمل برباد ہو گئے، 42,000 سے زائد فلسطینی بچوں کے تعلیمی مستقبل پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ بمباری سے 18 اسپتالوں اور ایک بنیادی صحت کے مرکز کو بھی نقصان پہنچا۔ غزہ نے یروشلم اور اقصی کے مفادات کو مستحکم کرنے کے لیے خون سے ادائیگی کی، غزہ کی تعمیر نو کریں گے۔ حماس پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کہتے ہیں شہداء اور قیدیوں کے اہل خانہ سے ذمہ داری ترک نہیں کریں گے، صہیونی افواج کو محاصرے کو ختم کرنا ہوگا۔ سندھ اسمبلی میں فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف قرارداد منظور، وزیر اعلیٰ سندھ نے ایوان کا ایجنڈا ملتوی کرنے کے لیے تحریک التوا پیش کی۔ ایم کیو ایم کی منگلا شرما نے قرارداد پڑھی، بہادر فلسطینیوں کی جرت پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ صحافیوں اور میڈیا پرسنز کے تحفظ کا بل بھی ایوان میں متعارف کرا دیا گیا۔ مجاہدین سے شکست کے بعد نام نہاد ریاست کے سرغنہ نیتن یاہو بدحواسی کا شکار ہو گئے۔ حماس اور جہاد اسلامی کے ہاتھوں شکست، الزام ایران پر لگا دیا۔ چیکو سلواکیہ کے وزیر خارجہ سے ملاقات میں ایران کے نام کی دہائی دینے لگے۔ نیتن یاہو نے ٹوٹے ہوئے ڈرون کے پرزے بھی دکھائے، دعویٰ کیا کہ جنگ میں ایرانی ڈرون بھی شامل تھا۔ گلگت بلتستان میں جوڈیشری مثبت اور فعال کردار ادا کر رہی ہے۔ جب تک ججز آزاد، خود مختار اور بیرونی دباؤ سے بالاتر نہیں ہوں گے تب تک انصاف ممکن نہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کا گلگت بلتستان چیف کورٹ میں منعقدہ تقریب سے خطاب، کہا سپریم کورٹ آف پاکستان گلگت بلتستان کی جوڈیشری سے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ وفاقی حکومت کی مہنگائی کے ستائے عوام پر بجلی گرانے کی تیاری، بجلی 1 روپے 72 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری منظور کر لی، 3 مختلف سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سمری کی منظوری دی گئی، اضافہ اکتوبر 2021 سے کیا جائے گا۔ نائجیریا کی فضائی فوج نے پاکستان سے 3 JF-17 تھنڈر طیارے حاصل کر لیے۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں خصوصی تقریب، نائب سربراہ پاک فضائیہ ایئر مارشل سید نعمان علی اور نائجیریا کے وزیر دفاع بشیر مگاشی کی شرکت۔ SOPs پر عمل درآمد کے لیے سائنس سرکار کی حکمت عملی، سندھ میں کاروباری سرگرمیاں ہفتہ وار بندش کے دنوں میں ایک بار پھر تبدیلی، صوبائی حکومت نے جمعے اور اتوار کو کاروبار بند رکھنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ PIA میں حفاظتی اقدامات کے ذمہ دار ہی بے احتیاطی میں ملوث نکلے، ڈائریکٹر فلائٹ سیفٹی کیپٹن محمد اوصاف
چیف پائلٹ کی الوداعی پارٹی میں رقص کرتے رہے۔ طیارے کا دیگر فضائی عملہ بھی کیک کٹنگ تقریب میں شریک رہا۔ چمن کے بازار میں JUI نظریاتی کی فلسطین ریلی پر دہشت گردوں کا وار۔ بم دھماکے میں مولانا عبدالقادر لونی سمیت 6 افراد شہید، 13 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ مردان میں غیرت کے نام پر خاتون سمیت 3 افراد قتل۔ ملزمان نے بہن اور چچا زاد بھائیوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ فائرنگ میں ملوث تینوں ملزمان کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ شیخو پورہ موٹر وے پر دھوئیں کے باعث 20 سے زائد گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ موٹر وے پر ٹریفک کی روانی معطل، امدادی کارروائیاں جاری۔ پولیس کے مطابق زمیندار کی فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے کے باعث دھواں پھیلا۔ خانیوال میں تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا۔ 2 سگے بھائی موقع پر ہی جاں بحق، ایک شدید زخمی ہو گیا۔ تیز رفتار ٹرک بریک فیل ہونے کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار 3 بھائیوں پر چڑھ دوڑا۔ فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت معطل کر دی۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت کا فیصلہ فیفا کانگریس میں ہوا۔ فیفا کی 71ویں کانگریس میں فیصلے کی تصدیق کر دی گئی۔ فیفا کی شرائط پر عمل نہ کیے جانے تک پاکستان پر پابندی برقرار رہے گی۔ اجلاس میں شریک 203 ارکان ممالک نے پاکستان پر پابندی کی حمایت کی۔ پاکستان سپر لیگ کا شیڈیول فائنل کر لیا گیا۔ لیگ کے بقیہ میچز کا آغاز 5 جون سے ہوگا۔ پہلے لیگ میچ میں لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔